السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج چوتھی سحری اور ہمارا چوتھا سپارہ خلاصہ قرآن کا چوتھے پارے میں سورۃ آل عمران کا آخری حصہ اور سورۃ النساء کا ابتدائی حصہ آپ کو ملے گا۔ اس سپارے میں اللہ نے نئی امت کے قیام اور اس کے استحکام کے لیے ہدایات جاری کی ہیں کہ ایک نئی امت وہ مضبوط کیسے ہو سکتی ہے اور وہ اپنے آپ کو صحیح ٹریک پر کیسے چلا سکتی ہے، اللہ نے اس کی باتیں کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ 92 نمبر آیت میں آل عمران کی فرماتے ہیں کہ امت کے استحکام کے لیے اپنی بہترین اور پسندیدہ چیزیں خرچ کرو اللہ کے راستے میں، یعنی اس معاملے میں آپ نے پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ تو تب تک نیکی قبول ہی نہیں کرتا جب تک آپ اس چیز کو اللہ کے راستے میں نہ دیں جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے یہ آیت سنی نا قرآن کی کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو ورنہ اللہ قبول نہیں کرتا، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، صحیح البخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ آقا میرا مدینہ کا یہ باغ سب سے قیمتی باغ مجھے بڑا محبوب ہے، اس کا پھل جتنا لگتا ہے، اس میں جو پانی ہے، اس میں جو گھر ہیں، لیکن میں اپنے رب کے حکم پر اسے اللہ کے دین میں اسلام کے لیے وقف کرتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اپنے رشتہ داروں میں جا کر جو قریبی ہیں اسے خرچ کر دیں، ان کے اندر بانٹ دیں۔ تو پسندیدہ چیز جو خرچ کی جاتی ہے نا، پھر اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا جی زندہ بھی تو رہنا ہے، گھر بھی تو دیکھنا ہے۔ اللہ نے کب کہا ہے کہ آپ زندہ نہ رہیں، گھر نہ دیکھیں، بچوں کو نہ دیکھیں، لیکن جتنا خرچ کرتے ہیں سلجھا ہوا کریں، صاف ستھرا کریں جس سے ضرورت پوری ہو سکے۔ مسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ مسجد میں بجلی کا بل دینا ہے، بل آتا ہے 70-80 ہزار، لوگ اس میں 100 روپے ڈال کر چلے جاتے ہیں۔ شکوہ نہیں ہے آپ کے 100 پر، آپ نے خلوص سے دیا ہوگا، لیکن وہ 500 بندہ اگر 500 بھی دیتا تو بل ادا ہو جاتا، لیکن وہاں پر 10-12 ہزار 8 ہزار ہوتا ہے، باقی پھر منت اور ترلے۔ کہ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں، دین ہی اس طرح لوارث کیوں ہے؟ گناہ کے اڈے سینما میں چلے جائیں، بڑے بڑے مالز میں چلے جائیں، بازاروں کا رخ کریں، لوگ لاکھوں روپے بانٹ رہے ہیں، لگا رہے ہیں بےہودگی والے کاموں پر، فضول چیزوں پر۔ اللہ کے دین کے اندر بھی آپ دیکھیں ہمیں کس طرح ٹھہر ٹھہر کر چلنا پڑتا ہے، ڈر ڈر کر چلنا پڑتا ہے۔ حالانکہ ایسی مساجد بھی مثال کے طور پر موجود ہیں، ان کے لوگ چلانے والے، وہ تاجر، اللہ نے ان کو اتنا مال دیا، وہ اللہ کے گھر کے ہر معاملے کو خود دیکھتے ہیں اور اللہ ان کے مال میں کبھی کمی نہیں کی۔ تو اللہ یہاں یہ چیز سمجھا رہے ہیں، پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے آگے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اللہ کہتے ہیں اتباع کرو، اور ان کی تعمیر کردہ وہ جگہ یعنی عبادت کے لیے بنایا گیا اللہ کا گھر، وہ پہلا گھر ہے۔ اس کی عظمت کی 2 بڑی نشانیاں ہیں بیت اللہ کی۔ فرمایا گیا کہ ایک اس میں نشانی وہ مقام ابراہیم ہے، یعنی جس پتھر پر آج آپ وہاں پر جائیں جہاں 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں، تو اس کے اندر وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اللہ نے ان قدموں کو نقش کر دیا ان پر۔ تو یہاں ہمارے لوگ کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں بھی اور بھی بڑے ملکوں میں جو قبر پرست ہیں، میں ایسی ویڈیوز دیکھ چکا ہوں، وہاں پر پاؤں لگے ہوئے گھوڑے کے اور کہا گیا کہ یہ حضرت علی کے گھوڑے ہیں، کسی نے کہا جی فلاں ولی کے گھوڑے کے قدم لگے ہیں، اور وہی پتھر بنا کر حجر اسود کی نسبت دے کر لوگ اس سے پیار کر رہے ہیں۔ یہ پتھر ابراہیم علیہ السلام جس پر کھڑے تھے وہ پیغمبر کھڑے تھے اس پر، اور اللہ نے اس کا تذکرہ کیا قرآن کے اندر کہ مقام ابراہیم جو ہے، تو یہ پتھر جو وہاں پر موجود ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی، ایک وہ سب سے بڑی نشانی ہے، اور دوسری یہ ظاہری نشانی ہے، دوسری باطنی نشانی ہے وہاں پر بیت اللہ میں، وہ یہ ہے کہ جو شخص وہاں داخل ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں وہ امن میں، جو اندیکھا امن تحفظ ہے، یعنی نظر نہیں آ رہا لیکن وہ رحمت کے وہ سائے، وہ فرشتوں کا حصار، فرمایا کہ اللہ کی رحمتوں میں وہ آ کر سمٹ جاتا ہے۔ لہذا جو بیت اللہ تک جا سکتا ہے، اللہ کہتے ہیں اس پر حج کرنا فرض ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے کہ آپ حج کر سکتے ہیں بغیر کسی پریشانی کے، کسی سنویت کے، صحت بھی ہے، سب کچھ ہے، تو آپ کو حج کرنا پڑے گا۔ تو اسے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو سب سے بڑی دعوت ہے آل عمران سورت کی 103 نمبر آیت میں، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو یعنی دین کو، قرآن کو اللہ نے جو کہا ہے، فرمایا کہ اللہ کی رسی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ چمٹ جاؤ اور فرقہ بندی میں نہ پڑو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہ آیت جب پڑھی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں فرقے نہیں بنانے چاہیے، جو جتھے لگا وہ لگا رہے۔ وہ جب آپ دعوت دیں گے کسی کو تو کوئی شخص آپ کی دعوت سن کر کہے گا کہ جی تسی تے توحید کی دعوت، اسلام میں پیغام کی دعوت، آپ اس میں عقیدے کی دعوت دے رہے ہیں تو وہابی ہو گے۔ کوئی نعت پڑھ رہا ہے تو یہ صرف نعت تو فلاں طبقہ ایک خاص ہے وہ پڑھتا ہے، اچھا جی تبلیغ کی بات آئی ہے تو تبلیغ تو صرف خاص ایک گروپ ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ کی توحید، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اللہ کے دین کی دعوت، توحید، تبلیغ ہر انسان پر
وہ ذی-روح جس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہے، انسان ہے، اللہ نے اس کو اس پر واجب کر دیا ہے۔ تو تفرقہ میں نہ پڑھنے کے لیے سب سے بڑی جو رسی ہے نا، جو کہا گیا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، وہ اللہ کا قرآن ہے۔ تو جس نے اللہ کے قرآن کو چھوڑنا ہے، اپنی باتیں کرنی ہیں، تو پھر وہ چاہے لاکھ کہے کہ میں فرقہ نہیں اور کہے کہ میں امن کا دائی ہوں، قرآن اس کو نہیں کہتا کہ وہ امن کا دائی ہے اور حق پر ہے۔ اللہ کی رسی کو پکڑنے والا فرقے میں نہیں پڑ سکتا۔ جب اللہ کی رسی کو پکڑیں گے فرقہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ اس آیت میں یہ سمجھا رہے ہیں۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین امت کہا 110 نمبر آیت میں، اور ہمیں جو انبیاء کی ذمہ داری ادا کر رہی ہے، نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے منع کرتی ہے۔ ہمارے وہ صاف اللہ بتلا رہے ہیں، یہودیوں کو، عیسائیوں کو ان کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاص کیوں بنایا ہے۔ یہ عظیم امت ہے کہ یہ برائیوں سے روکتی ہے، نیکی کا حکم دیتی ہے۔ یہ ہمارے وہ خوبی اللہ تعالیٰ نے، ہمارے آقا نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتلائی، جو آج ہمارے اندر اتنی ناپید ہو چکی ہے۔ کسی کو دعوت دینے لگیں تو وہ کہتے ہیں ہاں جی ہن دین سارا تسی سنانا ہے جی۔ کوئی کسی کی صلاح کرنا چاہے، ہاں تیرے چ بڑا تقوی لوڈ ہویا ہے۔ یہ ہم نہیں کہتے، یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ کوئی مسلمان بھی برائی سے روکتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے، تو اسے خوش ہونا چاہیے کہ وہ نبی کی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہے۔ اس کو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بہترین امت ہے اور یہ بہترین امتی ہے جو یہ عمل کر رہا ہے۔ تو اس سے آگے اللہ تعالیٰ 118 اور 120 نمبر آیت فرمایا کہ مسلمانوں کے علاوہ کسی کو رازدان نہ بناؤ، کیونکہ جو دوسرے نا مصیبت میں تمہیں ڈالنے کی کوشش کریں گے، ان کے دلوں میں تمہارے لیے اللہ کہتے ہیں بغض بھرا ہے، اور تمہاری کامیابی پر انگلیاں چباتے ہیں، منہ میں ڈال لیتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو گئے ہیں، اور تمہیں تکلیف دینے پر، پہنچنے پر وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ تم نے ان کو اپنا رازدان نہیں بنانا۔ جس طرح ہمارے ملک کے لیڈر گندے لوگوں کو، گندے لوگ، ان کی گلیاں روڈ صاف ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بہت اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں۔ صفائی کا ہمیں بھی حکم ہے، لیکن اللہ کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر وہ جو گندے لوگ ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ دشمن ہے اسلام کے، نجس ہیں، مشرک نجس ہوتا ہے۔ تو یہ جتنے مشرک ہیں اسلام کے علاوہ، تو اللہ کہتا ہے ان کو رازدان نہ بنو، انہیں کوئی بات نہ کیا کرو۔ یہاں یہ بھی بات سمجھ آتی ہے، یعنی اگر ہم کسی کو راز بتلاتے ہیں، آپ نے کسی کو اپنی پرسنل بات بتلائی اور وہ اسے راز نہیں رکھتا، تو یہ کس کی اللہ تعالیٰ باتیں کر رہے ہیں کہ وہ کافروں کی عادت ہے، وہ مشرکوں کی عادت ہے، غیر مسلموں کی عادت ہے کہ وہ تمہیں تکلیف ملنے پر، تمہارے راز کو راز نہ رکھنے پر، وہ تمہاری خوشیوں پر حسد کرتے ہوئے وہ اس چیز پر زندگی گزارتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں راز رکھنے والا، اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرنے والا ہی مسلمان ہوتا ہے۔ یہاں اللہ یہ بات سمجھا رہے ہیں، اور فرمایا کہ اگر تم صبر اور تقوی اختیار کر لو تو تمہارے دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم صبر کر کے، تقوی اختیار کر کے، یعنی دشمن تمہارا جتنا قوی ہے، تمہارے اوپر حسد کرتا ہے یا جتنا تمہیں تکلیف دینا چاہ رہا ہے، تم صبر اور تقوی کا دامن اختیار کر لو گے نا، تو میں رب تمہیں، اللہ کہہ رہے ہیں، گارنٹی دے رہا ہوں، تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ 121 اور 127 نمبر آیت تک آل عمران کی بدر اور احد میں فرشتوں کے ذریعے جو اللہ نے مدد کی ہے نا، اللہ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور ساتھ اللہ یہ سمجھا رہے ہیں آیات میں کہ اسی طرح وہ اب بھی تمہاری مدد کرے گا، جس طرح اس نے بدر اور احد میں مدد کی نا فرشتوں کے ذریعے۔ اللہ اکبر، وہ بدر کی جنگ، میں تو جب وہ پڑھتا ہوں حیران ہوتا ہوں۔ اللہ کا ہونا، اللہ کا انسان کو مل جانا، آپ تصور نہیں کر سکتے کتنی بڑی نیکی ہے۔ یہ جو اللہ نے ان آیات میں 121 اور 127 نمبر آیت تک آل عمران میں فرشتوں کی مدد اور بدر اور احد کی باتیں کی ہیں، اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے 5 مددیں کی تھی بدر میں۔ آئے گا رمضان میں انشاءاللہ یوم الفرقان کا دن، اس پر بھی تبصرہ کریں گے آپ کے ساتھ۔ 5 مددیں جو اللہ نے کی تھی نا، ان 5 مدد میں ایک مدد ایسی تھی، اللہ کی قسم، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایمان کو اور اپنے چہرے پر خوشی لا کر صحابہ کو کامیابیوں کی وہاں پر خوشخبریاں سنائیں۔ وہ کون سی ہے، وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس دن مکمل تفصیل سے انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرشتوں کے ذریعے جو مدد ہے، اللہ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں اس سے آگے 141 نمبر آیت میں آپ پڑھیں گے، وہاں پر پہنچیں گے تو اللہ کہتے ہیں اے ایمان والو، سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سود اتنی بڑی لعنت ہے، میرا جتنا تجربہ ہے، میں جتنے ہم تاجروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، سود والا بندہ کبھی کامیاب نظر نہیں آئے گا۔ سود والا بندہ کماتا ہوا بھی کنگال ہوگا۔ سودی شخص کے چہرے پر رونق نہیں آ سکتی ہے اور اس کے مال میں برکت نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ کامیاب بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ سود نہ کھاؤ، تو اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں اللہ اس کے بدلے کیا کرے گا کہ اللہ سے ڈر جاؤ گے تو اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ اللہ اس میں یہ سمجھا رہے ہیں۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ آپ پڑھیں گے تو فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے بچو اور جنت حاصل کرنے کی کوشش کرو، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے،
اور متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور متقین وہ ہیں جو خوشحالی اور تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، جب غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لیتے ہیں۔ کہ اللہ اتنی اوصاف بتلا کر ایمان والے کا تذکرہ کر رہے ہیں جن کی جنت ہے، اور جنت کتنی وسعت والی ہے۔ اللہ یہ ساری بات اس میں کر رہے ہیں، فرمایا کہ اس کی وسعت، اس کی اتنی زیادہ چوڑائی جو زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ متقین کی ہے۔ متقین یعنی اللہ سے ڈرنے والے، اور اللہ سے ڈر کر کیا کرتے ہیں؟ خوشحال ہیں یا تنگ دست ہیں؟ یہ شرط ہی نہیں ہے ہون گے تو دیاں گا۔ لوگ کہتے ہیں جی حالات خراب ہیں، اللہ آپ کے حالات بہتر کرنے کے لیے تو کہتا ہے کہ خرچ کرو، اللہ کے دین پر لگاؤ، رشتہ داروں میں، عزیزوں میں، جہاں ضرورت ہے اپنے مال کو اس جگہ پر لگاؤ۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ایمان والوں کو جنت دیتا ہے، وہ تنگ دستی اور خوشیوں میں بھی خرچ کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ نے اتنی بڑی جنت تیار کر رکھی ہے۔ اور غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ ہمارے لوگ غصہ نہیں پیتے، آگے سے بتلاتے ہیں تو میرے جانتا نہیں میرے کتنی وہ ہے، طاقت ہے، میرا طبیعت اور میرا مزاج نہیں سمجھتا، تو اس کو پہلوانی سمجھتا ہے۔ صحابی آئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائے، اور میں لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ کوئی نصیحت فرمائے۔ اس کو لگا یہ عام سی نصیحت، کوئی اور بڑی بات، مسائل بتائے جاتے، فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ اس نے پھر پوچھا، فرمایا لا تغضب، غصہ کرنا تو چھوڑ دے، جنت کی ضمانت تجھے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتا ہوں۔ یعنی اتنی بڑی یہ چیز، وہ بار بار پوچھ رہا ہے کہ شاید کوئی اور نصیحت اس سے بڑی ہوگی، آقا ایک ہی بات کر رہے ہیں غصہ نہ کر، تو اس کے بدلے جنت کی ضمانت۔ ہر لڑائی کی وجہ طلاقیں، خاوند بیوی میں اور دوستوں میں، ہر جگہ پر بنیاد اس کی غصہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں معاف کر دینے والے بھی ہوتے ہیں وہ، اور خود سے غلطی ہو جائے نا، خود سے فوراً معافی مانگ لیتے ہیں۔ غلطی مان لینے سے نا آدھا سر درد ختم ہو جاتا ہے، آدھی پریشانی ختم ہو جاتی۔ کوئی گناہ غلطی ہو جائے آپ تسلیم کر لیں، ایکسیپٹ کر لیں کہ ہوا ہے، آپ کی آدھی پریشانی یہ ریلیز ہو جائے گی۔ پھر اس گناہ کی ہے تو توبہ کریں، اگر وہ غلطی ایسی ہے جس کو سدھار سکتے ہیں تو اس غلطی کو سدھار لیں۔ تو اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کا تذکرہ اللہ نے کیا، یہ تو بات تھی 132 اور 136 نمبر آیت تک۔ اس سے آگے 139 نمبر آیت میں اللہ کہتے ہیں غزوہ احد کا تذکرہ، اور مسلمانوں سے جو غلطی ہوئی، یہاں پر سرزد ہوئی، اللہ نے اس پر تبصرہ کیا، اور آخر پر فرمایا کہ کمزوری نہ دکھاؤ اور غم زدہ بھی نہ ہو، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ یہ اللہ سمجھا رہے ہیں۔ بڑے لوگ اعتراض بھی کریں گے، وہ جی احد میں صحابہ ان کی صفیں بکھر گئیں، وہ بھاگ گئے، تم کس جنگ کی بات کر رہے ہو؟ دوسرا مارکا ہے، ابھی مال و متاع اتنے نہیں ملے تھے، جنگوں کے اندر پیچھے سے حملہ ہو گیا، پریشانی کا عالم تھا، کوئی ادھر ادھر ہوا بھی ہے، اللہ نے اس کے دلوں کی کیفیت دیکھی بھی ہے، تو یہ نہیں کہا کہ ان کا ایمان ہی قبول نہیں ہے، فرمایا ان سے غلطی سرزد ہوئی ہے، اور کل بنی آدم خطاء، آدم کا ہر بیٹا بیٹی خطا کار ہے سوائے نبیوں کے۔ تو صحابہ پر تبصرہ کس لیے؟ خود کائنات کا خالق ان صحابہ کے بارے میں اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ میرے نبی ان کے جو معاملات ہیں نا، ان کو کہیں کمزوری نہ دکھائیں اور غم زدہ بھی نہ ہو۔ انشاءاللہ اللہ نے انہیں کہنا غم نہ کرو، تو اسی جنہ مرضی کہو کہ صحابہ وہ ایسے تھے وہ ایسے تھے، اللہ نے ان کو کہا تو غم نہ کر، یہ ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اور فرمایا تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ صحابہ مومن تھے، ڈٹ گئے، جنگ جو شکست تھی وہ فتح میں تبدیل ہوئی، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ تو اللہ نے اس سے آگے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غزوہ احد کے دوران جو صحابہ سے غلطی ہوئی اور میں ان سے درگزر کریں، ہمارے نبی کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس غلطی سے بھی درگزر کر دیں، ان کے لیے استغفار کریں اور انہیں اپنے مشورے میں شریک کریں۔ یہ 159 نمبر آیت ہے، یعنی یہ تماچا اللہ نے ساتھ ہی مارا ان ظالموں کے منہ پر جو صحابہ پر لعن طعن کرتے اور ان کے ایمان پر شک کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان کی غلطی سے درگزر کر دیں، یعنی اللہ بھی کر چکا ہے، آپ بھی کر دیں، ان پہ استغفار کریں۔ ہوگی یہ غلطی تو اللہ سے استغفار کریں۔ میدان مقتل میں نہیں سمجھ لگی اچانک، اپنا پتر کی غلطی کر دینا، 700 گناہ بھی کر لے، شام کو گھر سلاتے ہیں اور انسان ہے جی کوئی گالی سدھر جائے گا۔ اور صحابہ کی باری ہے، ایسے ایسے ٹیسٹر لے کر بیٹھے ہوتے ہیں جن کو اپنے ایمان کے ٹکے کا نہیں پتا، وہ صحابہ کے ایمان پر بولتے ہیں، جن کی فجر کی نمازیں مسجد میں نہیں ہوتی، آپ دیکھیں جا کر، جن کی شکلوں سے نہیں لگتا کہ یہ سنت رسول کے مطابق ان کی شکلیں ہیں، اور تبصرہ کرتے ہیں صحابہ کے ایمان پر۔ تو اللہ کہتے ہیں ان کو شامل کریں اپنے مشورے میں وہ بیٹھتا ہے جو اس کابینہ کا اس قابل ہو اور ان صفوں کا رہنے والا، یعنی ان کی حیثیت کا۔ تو اللہ نے صحابہ کو نبی کی صفوں میں بیٹھنے کا کہا، تو یعنی کہ وہ اللہ کے بھی قریب تھے۔ تو اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے غزوہ کا مقصد سمجھایا، فرمایا کہ 166 اور 168 نمبر آیت میں فرمایا کہ غزوہ جو ہوتا ہے نا، یہ مومن اور منافقین میں فرق کو واضح کر دیتا ہے۔ عبداللہ بن ابی جیسے اور بھی بڑے منافق جو نہیں گئے، اللہ نے کہا یہ مومن تھے جو گئے ہیں۔ یہ غزوہ ہونا، اس کے اندر پتہ لگ جاتا ہے کہ کون کس پانی دے اندر ہے، کیڑا کو او دے اندر ایمان ہے نا، اللہ کہتے ہیں واضح ہو جاتا ہے۔
تو اللہ یہاں پر یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے 169 اور 171 نمبر آیت فرمایا کہ غزوہ احد کے شہداء کے متعلق کہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور جنت کا رزق کھاتے ہیں، بلکہ وہ تمہیں بھی پیغام بھیج رہے ہیں کہ تمہیں ڈرنا اور غم زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جنت کی روحیں، یہ جنت کے شہزادے شہداء، شہید کا مرتبہ بڑا ہے، شہید کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، اللہ اسے جنت دکھا دیتا ہے۔ خون کے قطرے گرنے سے پہلے شہید کے اللہ اکبر اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے، سارے سوائے قرض کے اللہ شہید کا ہر گناہ معاف کر دیتا ہے، اور وہ جنت میں ہوتے ہیں، رزق کھاتے ہیں، اللہ انہیں کھلاتا پلاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ان کی روحیں سبز پرندوں میں ڈال دیتا ہے اور وہ جنت میں ادھر ادھر اڑتے پھرتے ہیں اور رزق کھاتے پھرتے ہیں۔ تو اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے جو 179 اور 80 نمبر آیت اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بخیلی نہ کرو، یہ تمہارے لیے دنیا میں بھی نقصان دہ اور آخرت کے اندر بھی۔ اور اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اللہ کو تمہارے مالوں کی ضرورت ہے، بلکہ وہ تو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ یہ وہ لوگ جو بخیل ہیں، بخیل جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، بخیل شخص اپنے مال میں بخل رکھنے والا۔ اور فرمایا کہ یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ خرچ نہیں کرو گے، مال نہیں بڑھے گا، مال پاک نہیں ہوگا، زکاتیں نہیں دو گے، بخل میں رہو گے، تمہارا دل چھوٹے سے چھوٹا ہوتا رہے گا۔ بہنے والی ندی نہ وسعت میں رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، صاف رہتی ہے، کھڑا ہوا پانی خراب ہو جاتا ہے تالابوں کی شکل میں۔ بہتا ہوا مال یعنی اللہ دے رہا ہے، لگائی جا رہے ہو، اللہ بڑھاتا رہے گا اور اس مال کو اللہ وسعت دیتا رہے گا۔ لیکن اگر نہیں دو گے تو دنیا آخرت میں بھی نقصان ہے۔ اور یہ نہ ذہنوں میں رکھنا کہ اللہ کو ضرورت ہے، اللہ کے اسلام کو بڑی ضرورت پڑ چکی ہے، اسلام کھڑا ہی تمہارے مال پر ہے۔ اللہ زمین و آسمان کا مالک ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہارے لیے جو دین میں ہے نا، اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے۔ اللہ تمہیں زندگی اس لیے دیتا ہے کہ دیکھ سکے کہ تم میں سے اعلیٰ اعمال کون کرنے والا ہے۔ اس سے آگے اللہ فرماتے ہیں عقل مند وہ ہے جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرے، کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کرے اور اللہ پر ایمان لاتے ہوئے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ بات کریں ان ایمان والوں کی جن کی زبانوں پر ہر وقت اللہ کی ثنا ہوتی ہے۔ ہمارے لوگ صرف اپنی زندگی کے روز مرہ کے کاموں میں دعائیں پڑھتے رہنا، کھانا کھانا بسم اللہ پڑھ کر کھائیں، بات کی اللہ کی تسبیح بیان کریں، کھانا کھانے کے بعد واش روم جانا ہے دعا پڑھ کر جائیں، نکلتے ہوئے دعا پڑھیں، سوتے ہوئے دعا پڑھیں، سواری پر بیٹھتے ہوئے دعا پڑھیں۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، یہ پڑھ لینے والا بھی اللہ کے ذکر میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ذاکر وہ جو ذکر میں ہر وقت مصروف رہتے ہیں، اللہ ان کے اندر شامل کر دیتا ہے۔ تو کم از کم یہ ذکر تو کرتے رہے، نہیں اتنی لمبی تسبیحات ہوتی تو چلو وہ الگ بات ہے، لیکن روز مرہ کی دعائیں پڑھ لینے والا بندہ بھی وہ بھی اللہ کے ہاں بڑا معتبر ہوتا ہے، وہ ذکر کرنے والوں میں شامل ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کائنات کی تخلیق میں وہ غور و فکر کرتے ہیں، بغیر ستونوں کے آسمان کو کھڑا کر دیا۔ اس سے بڑا ایمان تمہیں اللہ کیا دکھائے؟ تمہیں ایمان لانے کے لیے کیا دکھائے، کیا چیز دکھائے تمہیں؟ زمین کو کس طرح اللہ نے بچھا دیا، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں چٹیل میدان ہے، کہیں صحرا ہے، کہیں سمندر کے کنارے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کائنات کے اوپر اس کی تخلیق پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ ساری دنیا مل جائے جو اللہ نے پہاڑ بنائے، کوئی دنیا کا شخص پہاڑ نہیں بنا سکتا۔ ساری دنیا مل جائے جو اللہ نے کنارے سمندروں کے بنائے ہیں، ان کو کوئی خود نہیں ٹھہرا سکتا۔ یہ اللہ کہتے ہیں اس پر غور کیوں نہیں کرتے اور اللہ پر ایمان لاتے اور اللہ سے دعائیں مانگتے۔ یہ ایمان والے کی خوبی ہے، ایمان لانا اللہ پر۔ اللہ کیسا ہے، اللہ نے کیسے بنایا، کیا ہے، سانو نہیں پتا، نبی نے کہہ دیا، قرآن نے بتلا دیا، سمعنا و اطعنا، ہمارا اس چیز پر ایمان ہے۔ اور اس سے آخر میں پھر اللہ نے وہ 4 نصیحتیں فرمائی۔ صبر کرو، مقابلے میں جمے رہو، 200 نمبر آیت میں فرمایا کہ مورچہ بند رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ صبر صبر اللہ اتنا کیوں کہتے ہیں؟ صبر جس بندے کو سیکھنا یا عمل کرنا آ جائے نا، اس بندے کو دنیا کی کوئی چیز نہ گرا سکتی ہے نہ جھکا سکتی ہے۔ امام احمد بن حنبل کو انہوں نے پکڑ لیا جب انہوں نے کہا کہ کتاب جو ہے اللہ کی یہ مخلوق نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ وہ کہتے نہیں اللہ کی مخلوق، بڑی بحث کی، انہوں نے مارا پیٹا بھی انہیں۔ بات یہاں تک چلی گئی کہ انہوں نے کہا جی کسی نے بتلایا کہ امام احمد کو کہ آپ کو وہ پکڑنے آ رہے ہیں، کسی نے کہا نہیں وہ آپ کو شہید کر دیں گے، کسی نے کہا وہ آپ کو جلا وطن کر دیں گے، وہ جو بادشاہ کے ساتھی ہیں۔ امام احمد بن حنبل فرمانے لگے مجھے کسی چیز میں کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ قید کر دیں گے، تنہائی میں اللہ سے باتیں کرنے کا موقع مل جائے گا، اکیلا اللہ کے ساتھ جڑا رہوں گا، اللہ سے باتیں کرتا رہوں گا۔ اور اگر مجھے وہ جلا وطن کرتے ہیں، نکال دیتے ہیں شہر سے، کوئی مسئلہ نہیں، میں جس جگہ پر جاؤں گا میں وہاں اللہ کے دین کا کام کروں گا۔ کسی نے کہا تھا مجھے وہ مار دیں گے، شہید کر دیں گے، تو شہادت سے بڑی تمنا کیا ہو سکتی ہے؟ مار دیں وہ کوئی مسئلہ نہیں۔ تو دشمن پریشان تھا، اس کو کون سی پریشانی دیں گے، تو ہر حال میں اپنا ذہن تیار کر چکا ہے۔ تو مومن بندہ جب صبر سیکھ لیتا ہے نا، تو اس جیسا طاقتور کوئی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے آگے پھر یہاں تک 200 آیت نمبر تک آل عمران کی یہ تذکرہ، اس سے آگے بھی سورۃ النساء ہے۔ اللہ اکبر، یہ اس کا جو ابتدائی حصہ اس میں اسی بارے میں آتا ہے نا،
सूरत النساء نساء عورتوں کو کہتے ہیں، یعنی عورتوں کے مسائل، عورتوں کی وہ ضروریات اور وہ چیزیں جن کے شوہر شہید ہو گئے، کیونکہ احد کی جنگ کے بعد 70 صحابہ جب شہید ہوئے تو بہت ساری عورتیں بیوہ اور سینکڑوں بچے یتیم ہو گئے۔ تو اللہ نے اس صورت کے اندر ان کی خانگی اور گھریلو معاملات کی درستگی کے لیے اللہ نے احکام جاری کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں پہلی آیت میں فرماتے ہیں لوگو تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ مقصد یہ تھا کہ جو بھی عورت بیوہ ہے اس سے نکاح کر کے اسے تحفظ فراہم کرو، یتیم بچوں کی وراثت کے مال کے ان کے حوالے کرو، یعنی جو مال ان کا ہے وہ انہیں دو، ان کا مال ہڑپ نہ کرو۔ اگر ایسا یتیم بچے کو پال نہیں سکتے، تمہیں یتیم نظر آتے ہیں لیکن تم نہیں پال پا رہے، تو ان کی ماؤں سے تم شادی کرو، وہ 2 ہوں 3 ہوں، یعنی دوسری ہے شادی تمہاری ان سے یا تیسری یا چوتھی، اور میں ان سے وہ شادی کرو ان خواتین سے، اور ان کے مہر لازمی ادا کرو۔ مہر دینا ہے انہیں، آپ نے حق مہر جو ہے، ہاں وہ اللہ کہتے ہیں وہ خود سارا معاف کر دے، یا سارا یا کچھ حصہ تو اس کی مرضی ہے، لیکن آپ نے اس کو حق مہر دینا ہے۔ 1 سے 4 نمبر آیت تک اللہ یہ باتیں کرتے ہیں۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو یتیم بچے یعنی جن کا شعور نہیں ہے، چھوٹی عمر میں ہے، تو ان کے مال ان کے سپرد نہ کرو۔ یعنی ایک بچہ ہے چھوٹا ہے اکیلا، ماں باپ کی اچانک ڈیتھ ہو گئی، بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بھتیجے کے مال کو بھی اسے نہ دیں، کھانا نہیں ہے رکھنا ہے سنبھال کر، یہ نہیں کہ اس کے اوپر خود مل مار کے بیٹھے جائیں۔ اللہ کہتے ہیں جب وہ شعور والا ہو، سن شعور کو پہنچ جائے تو ان کے مال پھر ان کے سپرد کر دو۔ یتیم بچے کا نگران اگر غریب ہے یا اس کی حالت اس طرح کی ہے کہ اسے کوئی ضرورت پڑی، وہ اپنی حق کی خدمت لینا چاہتا ہے تو اللہ کہتے ہیں وہ لے سکتا ہے، لیکن اگر اللہ نے اسے خود مال دیا، وہ طاقتور ہے، تو وہ پھر نہیں لے سکتا ہے۔ یہ 5 سے 7 نمبر آیت تک اللہ اس میں بات کر رہے ہیں۔ اس سے آگے فرمایا کہ جو یتیم بچوں کا مال کھا لیتا ہے، اسے پتہ ہے یہ میرے بھتیجے کا ہے، بھانجی کا ہے، فلاں کا ہے، میرے علاقے کے فلاں کا ہے، ہمارے جو ملک کے ذمہ دار ہیں یتیموں کے یہ حالات ہیں کہ سب سے زیادہ ہمارے ملک میں جو کرائم رپورٹس ہیں ان کے اندر ان یتیموں کے کردار کو دیکھا جاتا ہے جن کا ماں باپ نہیں ہے، وہ دنیا میں بھٹک جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے جو یتیم کا مال ہڑپ کر جاتا ہے، فرمایا کہ وہ جہنم کی آگ پیٹوں میں بھرتا ہے، وہ جہنم کی آگ کو کھا رہا ہے۔ 10 نمبر آیت میں اللہ یہ سمجھا رہے ہیں۔ اس سے آگے اللہ نے پھر 11-12 نمبر آیت دیکھیں گے تو وراثت کے احکام اللہ نے بیان فرمائے، اور اس سے آگے اللہ فرما رہے ہیں کسی مسلمان سے گناہ ہو جائے تو اسے فوراً معافی مانگ لینی چاہیے، اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ کی یعنی جو توبہ ہے وہ پسند ہے، اللہ ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ لوگ مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں اور موت قریب آتی ہے تو معافی مانگتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ اس کی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں کرتا۔ سورۃ النساء کی 17 اور 18 نمبر آیت، یعنی مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں، مسلسل ان کے دل گناہوں میں ڈوبے ہوتے ہیں، لیکن جب موت آنے لگے نا پھر وہ سوچتے ہیں چل بوڑھے ہو کے معافی مانگ لیں گے، چل ابھی زندگی پڑی ہے، جوانی گزر جائے پھر کچھ کر لیں گے۔ اللہ کہتا ہے میں پھر ایسی توبہ قبول ہی نہیں کرتا جو موت کے قریب آنے پر مانگی جاتی ہے۔ اس سے آگے آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت جائز طریقے سے شادی کرنا چاہے، 19 نمبر آیت، تو ولی کے لیے جائز نہیں کہ بلا وجہ وہ پابندی لگائے، یعنی کہ اگر کوئی عورت جائز طریقے سے شادی کرنا چاہتی ہے، یعنی ایمان وہ دیکھتی ہو، خود اس کے اندر بھی ایمان ہو، اور وہ جس کو سلیکٹ کر رہی ہے ذات کے حساب سے، دولت کے حساب سے، ہر چیز سے آپ دیکھ سکتی ہیں، لیکن ایمان اول نمبر پر دیکھنا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر ایمان دیکھ کر اس نے اختیار کیا ہے، وہ پسند کرتی ہے کسی کو، تو اللہ خود کہہ رہے ہیں اس آیت میں کہ ان کو ولی کے لیے جائز نہیں ہے کہ انہیں بلا وجہ پابندی لگا دے کہ نہیں نکاح نہیں کرنا۔ یہاں پر ولی کی شرط ہے، اللہ ولی سے کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ پابندی لگا رہا ہے؟ یعنی ولی اجازت دے گا تو نکاح ہوتا ہے، لا نکاح الا بولی۔ ہماری عورتیں ہمارے لوگ نکاح کے بارے میں بڑا اس میں خراب رہتے ہیں، ولی کے بغیر کورٹ میرج ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ اس شخص نے اس قرآن کی آیتوں کو، نبی کی حدیث کو، اور بھی بڑی چیزیں ہیں ان کو پس پشت ڈال کر عقلی دلائل دینا، جی کیا کریں جی ابا جی نے ایسے کہہ دیا تھا، فلاں نے ایسے کہہ دیا تھا، میری پسند کی تعظیم نہیں کی جا رہی تھی، میں اس لیے بھاگ کر چوری نکاح کر لیا۔ نکاح نہیں، آپ نے زنا کر لیا ہے۔ شادی جو ہے وہ ولی کے ساتھ ہے، شادی اعلان کا نام ہے، چپ چپیتے دو بندوں کو نہیں ہے، اپنے روم میٹس کو یا عزیز کو میں کسی ایک کو چنا اور اس کو ولی بنا لیا یا گواہ بنا کر جو اس نے مجھے جاب و قبول کر لیا، سب باطل نکاح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ جو ولی کو کہا ہے نا کہ بلا وجہ نہ روکے، اگر وہ اس کو ایمان کو دیکھ کر جائز طریقے سے شادی کرنا چاہیے، یعنی ولی کی شرط بھی ہے، اور ولی کو بھی سمجھایا ہے کہ بلا وجہ ایسے نہیں روکنا کسی کو، ایمان دیکھیں اگر ہے تو پھر ان کا نکاح کر دیں۔ تو سورۃ النساء اور آل عمران جو ہم نے اسی بارے میں پڑھی، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر اگلا سپارہ بھی خلاصہ قرآن 5واں انشاءاللہ وہ آپ سے شیئر کیا جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔